الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن و سنت کی تبلیغ کی انجمن جس کا سب سے اہم ہدف یہ ہے کہ موجودہ سوسائٹی میں قرآن و سنت کی روشنی کو عام کیا جائے اور مسلمانوں کے فکر و عمل کی بیماریوں کا قرآن کے نسخے آفاقی سے علاج کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری تعلیم اور تربیت کے لیے تمہیں جو معلم، ہادی اور راہبر عطا فرمایا، ہمارا یہ احسان ہے تم پر کہ وہ تم میں سے ہے۔
چونکہ تم میں سے ہے تمہارے دکھوں کو خوب سمجھتا ہے، تمہارے جذبات کو خوب سمجھتا ہے۔ تمہاری ناکامیاں اسے رنجیدہ کر دیتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری کامیابیوں کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے رأفت و رحمت کا پیکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ من انفسکم کے حوالے سے یہ تمہیدی گزارشات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آدم سے محمد تک علی قائدنا وعلیہم التسلیم جتنے انبیاء اور رسل آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، وہ سب کے سب بشر تھے۔ تین ہیں، فرشتے، جنات اور انسان، نوری، ناری اور خاکی۔ نوریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنایا گیا، اگر آپ یہ باتیں یاد کر لیں ان میں کوئی مشکل بات نہیں، تو انشاءاللہ فکر و نظر کے سفر میں آپ کو کوئی لٹیرا لوٹ نہیں سکے گا۔ نوریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنایا گیا، ناریوں میں سے بھی کوئی نبی نہیں بنایا گیا۔ آدم سے رحمت عالم تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب کے سب خاکی تھے۔ کوئی اللہ نے نبوت و رسالت کا ڈائمنڈ، نبوت و رسالت کا نگینہ، نبوت و رسالت کا ہیرا بشریت کی انگوٹھی میں سجایا، تو نبوت اور بشریت اس طرح لازم و ملزوم ہے جس طرح جسم اور روح لازم و ملزوم ہے۔ حالانکہ اس پر اعتراض ہوا، نورانی اسمبلی میں اعتراض ہوا تھا، جو نوری ممبران تھے نا، نورانی اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا کہ تیری تسبیح اور تیری حمد کے لیے تو ہم لگے رہتے ہیں صبح و شام، آپ ان کو کیوں بناتے ہو؟ کہ تقدیر کی لوح پر ہم نے پڑھا کہ انسان دنیا میں جا کر خون بہائے گا، فساد مچائے گا، ایک دوسرے کو اذیتیں پہنچائے گا۔ فرمایا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو آپ
بھیج رہے ہیں جو فساد کے شعلے بھڑکائے گی، خون بہائے گی، بدامنی پھیلائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس اور تسبیح کے سارے جلی و خفی تقاضے تو ہم پورے کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا عالم ما لا تعلمون، تم نے خون بہانے والوں کو دیکھا ہے، راہ حق میں خون دینے والوں کو کیوں نہیں دیکھا؟ بدامنی پھیلانے والوں کی لوح تقدیر پڑی ہے، امن و سلامتی کے علم برداروں کی لوح تقدیر کیوں نہیں پڑھی؟ اشرار کو پڑھائے، اخیار کو کیوں نہیں پڑھا؟ خطا کاروں کی لائف ہسٹری کا چیپٹر تم نے پڑھا ہے، ابراروں کی لوح تقدیر کا مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ فیصلہ کل انداز میں رب العالمین نے فرمایا عالم ما لا تعلمون، تم میری تسبیح بھی کرتے ہو، میری تقدیس بھی کرتے ہو، تم بھی سلامت رہو، لیکن میں نے اپنے محبوب کے لیے یہ انجمن سجانی ہے، میں نے اپنے محبوب کے لیے یہ محفل آراستہ کرنی ہے۔ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اعلم ما لا تعلمون، یہ تو ہے اس کا احسان۔ نوریوں نے کہا ہم تیری تسبیح اور تقدیس کا حق ادا کرتے رہیں گے، انہیں مت بنائیے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے تمام انبیاء، اپنے سارے رسول انسانی برادری میں سے ہی منتخب کیے، ہم نے انسان ہی کے سر پہ رسالت کا تاج سجایا۔ اور پرانے بیماروں کو انسانوں میں سے، وہ تو نوری اسمبلی تھی نا، انسانوں میں سے پرانے بیماروں کو سب سے پہلا اعتراض یہی ہوا کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، یہ اللہ نے بشر کو کیوں رسول بنا دیا؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے بشر کو کیوں رسول بنا دیا؟ دوسرے مقام پہ فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ رسول تو کھاتا پیتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے تو مہکتے ہوئے حجروں میں، انٹچ قالینوں پر، ٹھنڈی فضاؤں میں بس تعویذ گنڈا ہی لکھتے رہنا چاہیے تھا۔ یہ بازار میں تجارت کرتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ اور پشاور کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں تعویذ گنڈا کی دکان کسی نبی نے نہیں کھولی،
انبیاء اور رسول کی یہ سنت نہیں ہے، یہ اجمی فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے بس۔ کسی پیغمبر نے تعویذ کی دکان نہیں کھولی، انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، اور اس نے اتنا عطا کیا کہ کوئی کمی ہی نہ رہی۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ رب العالمین نے بیماروں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ دھرتی کے سینے پر اے انسانوں، اگر تمہاری جگہ نوریوں کی آبادیاں ہوتی، یہاں فرشتے آباد ہوتے، تو ہم ان کی رہنمائی کے لیے معلم بھی انہیں نوری عطا کرتے، ان کی قیادت کے لیے فرشتہ بھیجتے۔ لیکن جب تم انسان ہو تو ہم نے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے معلم اور ہادی بھی انسان بھیجا، جو تم میں سے ہے، تمہارے دکھوں کو سمجھتا ہے، تمہارے مسائل کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کا بھی احساس رکھتا ہے۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے کہ تمام انبیاء اور رسل بشر تھے، تمام انبیاء و رسل بشر تھے، لیکن بے شر تھے، بے شر۔ اور یہ جو پرانے اور نئے باشر ہیں، ان بیچاروں کو احساس کمتری کیوں لاحق ہوا، کمپلیکس فیلنگز کیوں آئیں؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ نبی کو بشر کہنا نبوت کی توہین ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حیوانیت اور انسانیت میں فرق ہی نہیں کیا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مقام انسانیت کیا ہے۔ انہوں نے سمجھا انسان کی پہچان یہ ہے جس کا ایک سر ہو، دو کان ہوں، دو آنکھیں ہوں، دو بازو ہوں، دو پاؤں ہوں، اور اگر آنکھیں موٹی ہوں تو وہ خوبصورت ہے، حالانکہ یہ تو مسٹر گدھے کی بھی ہوتی ہے، اور اگر چمڑی سفید ہو تو یہ اس کو حسین کہتا ہے، حالانکہ یہ سفید چمڑی بھی بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے جن کا نام لیتے ہوئے بھی میں شرماتا ہوں۔ سیاہ بالوں، سفید چمڑی، متوازن اور سمارٹ باڈی، موٹی آنکھوں، چمکتے دندان اور متوازن اعضاء و تناسق کا نام انسانیت نہیں، انسانیت کسی اور چیز کا نام ہے۔ ابن ام مکتوم کو آنکھیں نہیں ملی، لیکن وہ اتنا اچھا انسان ہے کہ حضور جب احد پر تشریف لے گئے، غزوہ احد پر، تو کسی نابینے کو اپنا نائب بنا کے گئے مسجد نبوی میں۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جس کی چہرے کی آنکھیں نہ ہوں وہ اندھا نہیں ہے، اندھا وہ ہے جس کے دل کی آنکھیں نہ ہوں، دل کی بینائی نہ ہو۔ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ میں نے بعض ایسے نابینے دیکھے ہیں
کہ جن پر بلا مبالغہ کئی بینا قربان کیے جا. فار ایگزامپل میں ایک کا نام لیتا ہوں, وہ تو صحابہ کی بات ہے نا. صحابہ تو ویسے بھی کائنات انسانی کے معیاری کردار ہیں, آئیڈیل کیریکٹرز ہیں. میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں. حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی, میں نے مدینہ طیبہ میں انہیں تقریباً 6 مرتبہ دیکھا. بہت پیار کرتے تھے وہ مجھ سے. مادرزاد نابینا تھے, پیدائشی نابینا تھے. پھر فالج کا حملہ ہوا, ہاتھ بھی مفلوج ہو گئے, پاؤں بھی مفلوج ہو گئے, زبان بھی مفلوج ہو گئی. دیکھ پہلے نہیں سکتے تھے, پھر چل بھی نہیں سکتے تھے, پکڑ بھی نہیں سکتے تھے, بول بھی نہیں سکتے تھے. لیکن یہ جو خوخا صدیق اکبر ہے نا باب السلام کے ساتھ, یہیں حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرے لگاتے تھے. عصر کی نماز میں آتے تھے, عشاء پڑھ کے ان کو شاگرد اس میں چیئر لفٹ میں لے جاتا تھا. نماز عصر کے بعد پاکستان, مصر, اردن, ترکی, انڈیا, شام, عراق اور دوسرے مسلم ممالک کے حفاظ اور قراء حضرت قاری صاحب کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور تلاوت کرتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر دیں. اب 10-12 آدمی پڑھ رہے ہیں, کسی کی آواز اونچی ہے, کسی کی آہستہ ہے, کسی کی آواز باریک ہے, کسی کی موٹی ہے, کوئی تیز پڑھ رہا ہے, کوئی آہستہ پڑھ رہا ہے. لیکن یہ میرا ایکسپیرینس ہے, میرا مشاہدہ ہے, میں خود یہ منظر دیکھتا تھا کہ اگر کسی سے اخفاء و اظہار میں بھی غلطی ہوتی, ایک ہاتھ قاری صاحب کا کام کرتا تھا تھوڑا تھوڑا, تو اس ہاتھ کی انگلی اٹھا کے کرتے تھے. بول تو نہیں سکتے تھے نا, اس جس طرف ذرا غلطی ہو رہی ہوتی تھی ادھر انگلی کر کے کہ غلط پڑھ رہے ہو, وہ پھر چپ ہو جاتا, پھر دہراتا. اگر پھر بھی غلطی ہوتی تو یہ انگلی یوں کرتے تھے کہ ٹھیک نہیں ہوا. پھر ان کا ایک شاگرد اصلاح کے لیے بیٹھا ہوتا تھا, وہ اس جملے کی جب اصلاح کرتا تو پھر انگلی سے یوں کرتے کہ اب چلو. 10-12 آدمی بیک وقت قرآن مجید پڑھتے تھے, اور ان میں سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرتا تو اس کا دل بینا فوراً پکڑ لیتا. میں اسے اندھا کہوں؟ آپ مجھے بتائیے میں کیسے اندھا کہوں اسے؟ اور پھر وہ جو پڑھنے والے ہوتے تھے زاروں قطار روتے بھی تھے. خصوصاً مصری حضرات پر اتنی رقت طاری ہو جاتی, ہچکیاں بند جاتی یہ منظر دیکھ کر کہ دیکھو چل نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, پکڑ نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, لیکن قرآن کا عشق تو دیکھیے, اور پھر قرآن کی وفا تو دیکھیے. یہ قرآن سے نبھا رہا ہے اور قرآن اس سے نبھا رہا ہے. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. انسانیت موٹی آنکھوں کا نام نہیں ہے بابو, مولوی صاحب. انسانیت سفید چہرے کا نام نہیں ہے. مسٹر ابو لہب اتنا حسین تھا کہ ماں نے اسے ابو لہب کا ٹائٹل دیا. نام تو اس کا کیا نام تھا ابو لہب کا؟ عبد العزا. عبد العزا, عزا کا بیٹا, عزا کا بندہ. لیکن چہرہ اتنا چمکتا تھا اس کا کہ ماں نے کہا میرا بیٹا تو شولو کا بھی باپ ہے, ابو لہب شولو کا بھی باپ ہے, لیکن وہ جہنم میں جل رہا ہے. اور حبشے کا سیاہ فام وہ یہاں فرش پہ چلتا ہے تو اس کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی. اس کے لیے جنت ترستی ہے کہ میرے دامن میں یہ کب آئے گا. یہ غلط فہمی ہوئی اس لیے
کہ انہوں نے حیوانیت اور انسانیت میں فرق نہیں کیا. انہوں نے سمجھا انسان ہم جیسے ہوتے ہیں جو رات کو میدا ٹھوس کر سو جائیں اور صبح ٹوائلٹ میں جا کے 2 کلو فضلہ نکال دیں اور پھر پلی ہوئی توند ہو, لمبا جبہ ہو, گدی نشین ہو, بہت سارے مرید ہوں, اور پھر یہ بشر صاحب مریدوں کی جیب پر ہر وقت اس کی نظر ہو. وہ بیچارے کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھے نذرانہ نکل رہا ہے. انہوں نے کہا بشر ایسے ہوتے ہیں, اور میں کہا کرتا ہوں بشر صدیق اکبر جیسے ہوتے ہیں, بشر فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں. اور یہ میں جو نام لے رہا ہوں نا, یہ پھلوں کا نام لے رہا ہوں, درخت کا نہیں. یہ کرنوں کا نام لے رہا ہوں, سورج کا نہیں. یہ میں فروع کی بات کر رہا ہوں, اصل کی نہیں. یہ ذرے ہیں, آفتاب کیا ہوگا. یہ شاگرد ہے, استاد کیا ہوگا. یہ جز ہے, کل کیا ہوگا. یہ قطرے ہیں, سمندر کیا ہوگا. یہ ستارے ہیں, چاند کیا ہوگا. یہ تو مکتب مصطفی کے تیار کردہ انسان ہیں, ان کو تیار کرنے والا محمد کیسا ہوگا. نعرہ تکبیر, شان رسالت. نوری سے کہیے نا, نوریوں کا سردار ہے جبرائیل امین, ان سے کہیے نا کہ ابو بکر کی بلندیوں کا مقابلہ کر کے دکھائے. سبحان اللہ. ابو بکر تو سید الصحابہ ہے, بلال کی بلندیوں کا مقابلہ کر کے دکھائے, سلمان کی بلندیوں کا مقابلہ کر کے دکھائے, صہیب کی بلندیوں کا مقابلہ کر کے دکھائے. قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے یہ جو تبرکات ہیں, جو جاہلوں کو یہ منواتے پھرتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا نبوت کی توہین ہے, اصل میں ان جانوروں کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. ان کے میں بینی خلاف آدمن, نیست آدم بل خلاف آدمن. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلاف ہیں آدم کے. ان کے لیے نرم سے نرم الفاظ حیوان ناطق کہہ دیجئے, نرم سے نرم الفاظ. اور قرآن تو کہیں کہیں اتنا غضبناک ہے کہ انہیں کل انعام کہہ کے بھی چپ نہیں رہتا, بل ہم ازل کہتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. جس طرح تم اپنے چولہے کے لیے لکڑیوں کا انتظام کرتے ہو, اللہ نے بھی اپنی جہنم کے لیے کچھ ایندھن بنایا ہے, انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی جہنم کا مٹیریل. قرآن کریم نے ان کی پہچان بتائی, لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے سینوں میں دل ہے لیکن تفقہ سے خالی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں تو ہیں لیکن بصیرت سے خالی. وَلَهُمْ آذان, کان تو ہیں لیکن حق کی سماعت سے خالی. طبلہ سرنگی کی دھنوں میں گانے اور قوالیاں سن کر تو جھومتے ہیں, قرآن سن کر اونگتے ہیں.
اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا یہ تو جانوروں، چوپایوں، مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ بھی اتنا پٹڑی سے نہیں اترے جتنا یہ پٹڑی سے اتر گئے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب پہلے خود انسان بنیے، پھر انشاءاللہ آپ احساس کمتری کے بیمار نہیں رہیں گے، پھر سر اونچا کر کے فخر کریں گے کہ نبی ہی تو اصل انسان ہوتا ہے. باقی جس کو بھی انسانیت ملتی ہے اسی کی تعلیم و تربیت کے فیض سے ملتی ہے. ملتان ہی کے ایک شاعر ہوا کرتے تھے، بڑا اچھا شعر کہا. فرمایا اسد فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے، اسد فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے، کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی. ابو بکر کے دامن میں صدق کے موتی ڈالنے والا کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق کو ذوق عادل کی تعلیم دینے والا کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان کو ذوق شرم و حیا اور ذوق جود و سخا کی تعلیم دینے والا کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی المرتضیٰ کو زہد و ولایت کا ذوق کی تعلیم کس نے دی؟ خالد بن ولید کو سرفروشی کا ذوق کس نے عطا کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے نا. میں انہیں بشر کہتا ہوں. سلمان اور بلال، عبد الرحمن ابن عوف، ابو ہریرہ، سعد ابن ابی وقاص، عمرو ابن عاص، معاویہ بن ابی سفیان، حسن و حسین، احمد ابن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ، عبد القادر گیلانی، ابن تیمیہ، غزالی، رومی، شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی، محمود حسن، امداد اللہ مہاجر مکی، کفایت اللہ محمد الیاس، سید مدنی، شاہ بخاری، شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الرحیم، ایسے بشر ہوتے کہ جو فرش پہ چلتے ہیں، جن کے عروج پر اللہ کے فرشتے عرش پر رشک کرتے ہیں. تمام نبی، تمام رسول کیا تھے؟ بشر تھے، لیکن بے شر تھے. ہمارے آقا بھی بشر ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے اپنی بات اپنے محبوب کی زبان سے کہلوائی. فرمایا کل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملک. بیان میرا ہے لیکن زبان آپ کی. فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان کر دیجئے میرے محبوب، میں مختار کل نہیں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. ایک مولوی صاحب کہتے یہ حضور نے ازراہ انکسار فرمایا. ازراہ انکسار فرمایا.
غریبی بہت بری بلا ہے، لیکن فکری غریبی سے اللہ محفوظ رکھے. یہ جو ذہنی افلاس ہے، ذہنی افلاس، اللہ اس سے محفوظ رکھے. لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں اعلان کرتا ہوں، میرا دعویٰ نہیں کہ میں اس کے خزانوں کا مختار ہوں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں علام الغیوب ہوں، ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ نوری ہوں. مختار کل وہ، میں قاسم ہوں وہ دینے والا ہے، میں متعلم ہوں وہ بتانے والا ہے. میں انسان ہوں وہ لم یلد ولم یولد ہے. میرا خاندان وہ برادری سے پاک، میرے والدین وہ ان رشتوں سے پاک، ادھر بیٹیاں بیٹے وہ بیٹوں بیٹیوں سے پاک. یہ سوال کرنے والا وہ دامن بھرنے والا، یہ روتا ہوا اچھا لگتا ہے، وہ آنسو پوچھتا ہوا اچھا لگتا ہے. اس کی دولت عاجزی ہے اور اس کی پہچان کبریائی ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لہجے میں اعلان کر دیا، میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ بشر ہوں، تم میں سے ہوں، لیکن اللہ نے میرے سر پہ رسالت کا تاج رکھا ہے، میں اس کا رسول ہوں. انا بشر مثلکم، پتہ نہیں میں نے کہیں پہلے بھی بتایا آپ کو. ایک مولوی صاحب نے ایک جگہ اس کا ترجمہ کیا کہ یہ جو قل انما انا بشر مثلکم کا یہ ترجمہ کرتے ہیں گستاخ لوگ کہ کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں تمہارے جیسا. یہ عشق رسول سے کورے ہیں، انہیں کیا پتا قرآن کے کیا معنی ہوتے ہیں. اس نے کہا اصل معنی یہ ہے کہ قل انا ما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے، ہاں انا ادھر کر دیا ما ادھر کر دیا. وہ کسی فنکار مولوی کے پاس ایک بوڑھی آئی نا، اس کا خاوند مر گیا تھا، اب جائیداد تھی اس کی، چاہتی تھی کہ بیٹے کو نہ ملے مجھے ملے، ہوتی ہے نا کچھ. کہنے لگی مولوی صاحب کوئی ایسی گنجائش نکالیے قرآن و حدیث میں سے کہ ساری جائیداد مجھے مل جائے تاکہ وہ میرا ممنون رہے. بس کوئی ایسی گنجائش نکالیے، منہ مانگا نذرانہ دوں گی. مولوی صاحب نے کہا دوں گی کیا ہوتا ہے، پہلے دو پھر ہم گنجائش نکالیں گے. تو نذرانہ وصول کر لیا. مولوی صاحب نے اس کے بیٹے کو بلا لیا، اس کو بوڑھی کو بھی بلا لیا. بوڑھی سے کہنے لگا دیکھو بوڑھی، قرآن جو فیصلہ کرے ماننا پڑے گا، اگر قرآن کا فیصلہ تو نے نہ مانا دائرہ اسلام سے نکال دوں گا تجھے. کیونکہ فیصلہ اس کے حق میں کرنا تھا نا. ہاں تو اس کو پہلے ڈانٹ پلا دی تاکہ وہ بیچارہ سمجھے کہ مولوی صاحب تو میرے حق میں فیصلہ کرنے والے ہیں. بوڑھی جو فیصلہ قرآن کا ہوگا مانو گی کہ نہیں مانو گی؟ جی مانو گی.
پھر نوجوان کی طرف دیکھا، بیٹا قرآن کا فیصلہ تو سر آنکھوں پر نا؟ جی بالکل، قرآن کا فیصلہ سر آنکھوں پر. کہتا ہے اچھا پھر سنو، تبت یدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وما کا سب، مالہ ما کا سب. کہتا ہے میں نے کوشش تو بہت کی ہے کہ کچھ حصہ آپ کو بھی مل جائے، لیکن اب قرآن کی مرضی، اس نے ماں کو سارا مال دے دیا. بدنیت لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے، بدنیت لوگ گنجائش نکال لیا کرتے ہیں. اس نے کہا جی اصل معنی یہ ہے کہ قل انا ما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے کہ تحقیق میں نہیں بشر تم جیسا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، مولوی صاحب کی اس تفسیر کے چرچے تھے. لوگوں نے بتایا کہ حضرت ایک مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے اس آیت کی، شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. فرمانے لگے اچھا تو پھر مولوی نے ادھوری کی ہے، میں پوری کر دیتا ہوں. اسی آیت کا اگلا حصہ ہے انما الہکم الہ واحد. تو جس طرح یہاں کا انما انا بشر والا انا علیحدہ ہو گیا اور ما علیحدہ ہو گیا، تو انما الہکم والا بھی انا علیحدہ اور ما علیحدہ. قل انا ما انا بشر مثلکم وَإِنَّا مَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تحقیق میں تم جیسا بشر نہیں ہوں، اور تحقیق اللہ تمہارا الہ ایک نہیں ہے، بس وہی ایک الہ نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے. اگر جہاں ماں نافیہ بنتا ہے تو وہاں کیوں نہیں بنتا؟ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم نے بنی نوع انسان میں سے ثابت کیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کے سفر میں جگہ جگہ یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں انسان ہوں، میں انسان ہوں. یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میں کہتا رہوں گا اور آپ بھولتے رہیں گے، شرک ہمیشہ خوبصورت راستوں سے آتا ہے، بدصورت راستوں سے نہیں آتا. شرک جب بھی آئے گا خوبصورت راستوں سے آئے گا. انسانی تاریخ میں سب سے پہلا شرک کس نے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے. جزاکم اللہ. سب سے پہلا شرک نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا. کن کرداروں کے ساتھ؟ کن کرداروں کو اللہ کے حقوق میں شامل فرمایا؟ اولیاء کرام کو. اس دور کے جو اولیاء کرام تھے ان کو اللہ کے حقوق میں شامل کر لیا کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی ہر جگہ موجود ہے، وہ بھی علام الغیوب ہے، یہ بھی علام الغیوب ہے، وہ بھی کار ساز ہے، یہ بھی کار ساز ہے، وہ بھی دستگیر ہے، یہ بھی دستگیر ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے. عیسائیوں نے کس کو ابن اللہ کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. بڑی مہربانی، آپ کی آواز اتنی بھی غنیمت ہے، بڑی محنت کر کے آپ جواب دے رہے ہیں، مجھے پتا ہے. مہنگائی ہم نے تو مسلط نہیں کی نا جی، آپ نے جنہیں منتخب کیا ہے، اب مزے چکھو. پتا نہیں پشاور کب صحیح رخ پہ آئے، پتہ نہیں ہماری آنکھیں دیکھیں گی کہ یہ شہر صحیح فیصلے کرے. دیکھیں گی؟ آپ محنت کر رہے ہیں واقعی.
ہاں صحیح فیصلے ہوں گے تو مسائل حل ہوں گے. آج میں دن کو اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ قلم قابو میں لاؤ جو ظلم کے فیصلے کرتا ہے تاکہ جب تمہارے ہاتھ میں آئے تو انصاف کے فیصلے کرے. قراردادوں سے نعرہ بازیوں سے کچھ نہیں ہوگا. 40 سال ہو گئے نعرہ لگاتے ہوئے, قراردادیں پاس کرتے ہوئے, لیکن وہ خاموشی کے ساتھ وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جس کے فیصلے ہم سب پر مؤثر ہوتے ہیں اور ہم مجبور ہیں وہ ماننے کے. جب تک صحیح لوگ نہیں آئیں گے اس منصب پر اس وقت تک صحیح فیصلے نہیں ہوں گے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. جن بوتل سے باہر نکلا ہوا کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا. دولت کی بنیاد پر کارروائیاں پڑ رہی ہیں. میں نے اس دن راولپنڈی میں بھی کہا کہ یہ دونوں گروپ جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کروڑوں روپے اربوں روپے بہا رہے ہیں جلسوں پر, اگر یہی روپے غریبوں پر خرچ کیے جاتے تو مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں ہر شخص کو باوقار زندگی گزارنے کا حق مل جاتا, کوئی شخص محروم نہ رہتا. لیکن پتہ نہیں اتنی دولت کہاں سے آئی ہے. ایک صاحب کا اشتہار آتا ہے جلسے کا, ملک کے تمام اخبارات کے پہلے صفحے پر, ایک اخبار پر اس اشتہار کی پیمنٹ جو ہے وہ کہیں 50,000 ہے, کہیں 60,000 ہے, کہیں 30,000 ہے. وہ جس طرح کی اخبارات کا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ان کی پیمنٹ. صرف اس اخباری پراپگنڈے پر یومیہ لاکھوں روپے اڑ جاتے ہیں. پھر لوگوں کو لانا بسوں میں, ان کو ٹھہرانا, ان کو کھلانا, ان کو پلانا, پھر اسٹیج کے انتظامات, پھر دوسرے معاملات, پھر ممبران کو خریدنا. بکرا منڈیاں بیچاریاں ویران ہو گئی. اسمبلی کے ممبران کی ایسی خوبصورت قیمت پڑی کہ قربانی کے بکرے بھی شرمندہ ہو گئے کہ اتنے مہنگے تو ہم بھی کبھی نہیں ہوئے تھے. تو بابو یہ گلشن آپ کا سجایا ہوا ہے. ہمارے درویشوں کو تو آپ نے ووٹ نہ دیے. میرے عزیز دوستوں, کیا کر رہا تھا میں, شرک ہمیشہ خوبصورت راستے سے آتا ہے. عیسائیوں نے شرک کیا کیا کہہ کر المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا کیا کہہ کر عزیر ابن اللہ. تو اس دور کے بیماروں نے کیا کہا, نور من نور اللہ. کیون سیم ہے, دونوں کی لہجہ ایک جیسا. انہوں نے کہا المسیح ابن اللہ, انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ, انہوں نے کہا نور من نور اللہ. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا. عیسائیوں کی طرح مجھ سے محبت نہ کرنا کہ دائرہ انسانیت سے نکال ڈالو. یہودیوں کی طرح محبت نہ کرنا کہ دائرہ ابدیت سے نکال ڈالو. اور پشاور کے روشن ضمیروں, میں کہا کرتا ہوں اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا معیار صدیق اکبر کا عشق. صحابہ کرام سے بڑھ کر پیغمبر سے کوئی محبت نہیں کر سکتا, لیکن صدیق اکبر کی محبت ایک دیوانے کی محبت نہیں, فرزانے کی محبت ہے. صدیق اکبر کا عشق نفسانیت کی بنیاد پر نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کی بنیاد پر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن
مدینہ اداس ہے، مدینہ کے در و دیوار پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ حضور کی وفات کا دن کون سا ہے؟ آہستہ 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 آہستہ، حضور کی وفات کا دن کون سا ہے؟ مدینہ اداس، حسنین کی آنکھوں میں آنسو، اور سیدہ فاطمہ کا دکھ۔ فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ میرے والد گرامی کی موت نے جو مجھ پر غم ڈھائے ہیں، جو میرے دلوں پر دکھوں کے بادل چھائے ہیں، اگر ان دکھوں میں سے کچھ کا سایہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جاتا تو سیاہی میں ڈوب جاتا، اس کی روشنی سلب ہو جاتی۔ 12 ربیع الاول کو حسنین کریمین کے آنکھوں میں آنسو۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کو پھیلائیں۔ 12 ربیع الاول کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، مدینہ کے گلی کوچوں میں کہتے پھر رہے ہیں، خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ لفظ آئے کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو نہیں بچ پائے گا، اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، قریب آئے، فرمایا لیک یا ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے ذرا بیٹھو، میری بات سنو۔ فاروق اعظم بھی بیٹھ گئے، باقی سارا مدینہ بھی جمع ہو گیا۔ دیکھیں آج کے دن اس عاشق کے ساتھ کا ری ایکشن کیا ہے، اس کا امپریشن کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں کتنے باہوش ہیں، دیکھیے۔ فرماتے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ او ابن خطاب تم بھی سنو، باقی سب بھی سنے، اور قیامت تک امت کے ہر فرد تک یہ بات پہنچے کہ محمد ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں۔ جس نے رسول اکرم کو معبود سمجھ لیا تھا، میں بڑے افسوس کے ساتھ اس کے غم میں برابر کا شریک ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ لیکن جو اللہ کو معبود سمجھتا ہے اسے کوئی دکھ نہیں کہ وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ جس پر کبھی موت نہیں آنے والی وہ تو اس کے سوا کوئی نہیں، باقی کل من علیہا فان۔ جس نے پیدا ہونا ہے وہ ضرور موت کا مزہ چکھے گا، وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا۔ جو پیدا ہوا وہ ایک دن ضرور مرے گا، نہ صحت بچائے گی
نہ دولت بچا پائے گی، نہ ڈاکٹروں کی ٹیم بچا سکے گی، نہ برادری بچا سکے گی، نہ لیڈری کام آئے گی، سب نے چلے جانا ہے۔ فاروق اعظم غور سے سن بھی رہے اور اندر سے ٹوٹ بھی رہے کہ اس شخص کی زبان سے تو ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے، اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہ حادثہ ہو گیا۔ اب صدیق اکبر نے قرآن کریم کی آیت کوٹ کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے آقا و مولا بھی اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عمر، یہ بہکنے کا وقت نہیں، سنبھلنے کا وقت ہے، یہ رونے دھونے کا وقت نہیں، ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ ہم نے اپنے محبوب کی امانتیں سنبھالنی ہے، رسول اللہ نے جو مشن سونپا ہے اسے سنبھالنا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ تھی ربیع الاول کی 12 تاریخ مدینے میں، اور یہاں بھی دیکھیے گا 12 تاریخ پشاور میں۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی مدینۃ الرسول میں۔ اچھی بات ہے جی، مدنی صاحب فرماتے ہیں باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہاں یہ لے جائیے، کچھ دوستوں کو اگر اللہ توفیق دے تو اسے چھپوا کر تقسیم کیجیے۔ ہم سے جہاں تک بن پڑا ہم نے اسے چھپوا